رات کو سونے سے پہلے یہ 5 کام ضرور کر کے سونا ہے آپ کو، کیونکہ سونے کے بعد میں انسان کی آنکھ کھلے یا نہ کھلے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ 5 کام کرنے کے بعد میں اگر سو گیا تو اس کی ایمان پر موت ہونے کی گارنٹی ہے اور اسے جنت ملنے کی یہ گارنٹی ہے کہ اگر یہ کوئی 5 کام کر کے سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی میں جو بھی آیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ پہلے ہی جائے گا، یا جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے نہیں جا سکتا یا وہ بعد میں ہی جائے گا۔ دیکھو جو پہلے آیا ہے وہ بعد میں بھی جا سکتا ہے اور جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ اولاد کے جنازے اٹھاتے ہیں، دادا پوتے کا جنازہ اٹھاتا ہے، پوتے دادا کا جنازہ اٹھاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتا ہے، کوئی کبھی بھی اور کسی کی بھی موت میں جا سکتا ہے اور کسی کا بھی جنازہ اٹھ سکتا ہے۔ لیکن یہ 5 کام آپ کو ضرور کر کے سونے ہیں ہر حال میں۔ اگر یہ کام کر کے اگر آپ سوئیں گے تو یقین مانے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو آپ جو ہے وہ سونے کی دعا ضرور پڑھیں، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ سوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا کام ہو گیا آپ کا۔ اور دوسرا کام، جب آپ رات کو بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے، کیونکہ زندگی تو سب کی گزر رہی ہے، اگر آپ اچھائی کے طریقے سے گزاریں گے تب بھی آپ کی زندگی گزرے گی، برائی کے طریقے سے گزاریں گے تب بھی گزرے گی، نیک عبادات کرنے کے بعد میں گزاریں گے تب بھی گزرے گی، اور ویسے ہی گزار دیں گے خالی تب بھی گزر جائے گی۔ اگر آپ دعائیں پڑھ کے سوئیں گے تب بھی آپ کو نیند آئے گی، اور اگر نہیں سوئیں گے تب بھی آپ کو نیند آئے گی۔ دیکھو زندگی گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کا آخری وقت آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ کچھ تیاری کر لو، کیونکہ آخرت کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری آخرت میں جا کے نہیں ہوگی، دنیا سے اگر کر کے جاؤ گے تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا ہوگا، اللہ رب العزت کی محبت ہوگی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ آیت الکرسی آپ کو پڑھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، زیادہ تر اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد میں پھر آپ بستر پر لیٹیں۔ دوسرا کام یہ ہو گیا۔ اور تیسرا کام، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو پسند بھی کرتے تھے، تیسرا کام جو ہے نبی کی سنت بھی ہے، نبی نے اس کام کو کیا بھی ہے، تو آپ کو بھی ضرور کرنا چاہیے۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اس کے بعد میں اپنے چہرے پر مل لیں اور پورے بدن پر آپ ملنے کے بعد میں اس کو پھر آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا کام آپ کریں۔ اور چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمہ مشہور ہے، آپ نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو آپ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہے تسبیح کے اندر جو ہے، اگر تسبیح میں پڑھتے ہیں تو 100 چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ تسبیح فاطمہ آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے بدن کی تھکاوٹ، بدن کا درد، یہ آپ کا سارا ختم ہو جائے گا بالکل، تو آپ کو نیند آنے میں، سونے میں آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت سے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں تو آپ کو نیند بھی بہتر آئے گی۔ اور اگر یہ کام کرنے کے بعد میں اگر آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ایمان پر موت ہوگی، اور ایمان پر موت ہونے والے کو اللہ رب العزت جنت بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام آپ ضرور کریں، تب آپ بستر پر جو ہے وہ آرام کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کب کس کے ساتھ میں کیا ہو جائے۔ اور اس کے لیے خاص ضروری یہ ہے جہاں پر آپ وظیفوں کا پابند بنیں گے تو وہاں پر ایک کام آپ کو ضرور کرنا ہے، نماز پنجگانہ اور قرآن مقدس کی روزانہ تلاوت کرنے کے بعد میں آپ سوئیں، انشاءاللہ زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی، دنیا اور آخرت آپ کی دونوں کامیاب ہو جائے گی۔